إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال الله تبارك وتعالى في سورة قاف: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال تعالى في موضع آخر: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. معزز بزرگان دین، ملت کے ہونہار عزیز نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور عزیز اور محترم پیارے بچوں، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جو تنہا اس کائنات کا خالق، مالک، مدبر و رازق ہے. اسے اللہ کے لیے بڑائیاں ہیں، اسے اللہ کے لیے ستائش ہے، اسے اللہ کے لیے میری اور آپ کی عبادتیں ہیں. جس پاک پروردگار نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت اور خالص اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اسے اللہ رب العالمین کے لیے بڑائیاں ہیں جس نے مجھے اور آپ کو صحت و تندرستی کی نعمت کے ساتھ آج کے اس بابرکت دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی. فللہ الحمد والمنہ اولا و آخرا. اللہ رب العالمین کی تمام ہی برگزیدہ بندوں پر درود و سلام ہوں، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کی کوششوں، کاوشوں اور محنتوں کی وجہ سے مجھے اور آپ کو دین اسلام جیسا سچا، حقیقی اور فطری مذہب ملا، صلوات اللہ وسلامہ علیہ. عزیزان گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورۃ النور کی ایک تلاوت کی گئی جس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا اشارہ کرتے ہوئے، ایمان والوں سے اس بات کا وعدہ کرتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے کہا: وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ رب العالمین وعدہ فرما چکا ہے، اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے تم میں سے جو ایمان والے اور عمل صالح انجام دے رہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ رب العالمین ضرور بضرور انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اسی طرح سے جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں کو اللہ نے اپنا جانشین اور خلیفہ بنایا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ رب العالمین ان کے دین کو ان کے لیے غالب کر دے گا، تمکن عطا فرمائے گا. اور کہا کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ تم میری ہی عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. ومن کفر بعد ذلک، اور جو اس کے بعد بھی اللہ کے ساتھ کفر کرے،
یقیناً ایسے لوگ فاسق ہیں۔ عزیزان گرامی، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے جو وعدہ کیا ہے، عمل صالح کرنے والوں سے جو وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ جگ ظاہر ہے۔ مفسرین نے اس آیت کی تشریح میں بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں اور عمل صالح کو انجام دینے والوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین زمین میں انہیں جانشین بنائے گا، زمین میں اللہ رب العالمین انہیں غلبہ عطا فرمائے گا، زمین میں اللہ رب العالمین انہیں فوقیت اور برتری عطا فرمائے گا۔ گرچہ بعض مفسرین نے بیان فرمایا کہ اس سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے، لیکن تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ عام بات ہے کہ جس زمانے میں بھی، جن حالات میں بھی، جو لوگ بھی اللہ رب العالمین پر ایمان کامل کے ساتھ ساتھ عمل صالح کو انجام دیں گے، اللہ رب العالمین انہیں اس دنیا کے اندر سرخ روئی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ قوت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ انہیں زمین کا خلیفہ اور جانشین بنائے گا۔ یہ تا قیامت وعدہ ہے، اور یہی بات جو ہے درست اور صحیح ہے۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ جب سے جنوری کا مہینہ شروع ہوا ہے، لوگوں میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، لوگوں میں ایک طرح سے جو ہے تشویشناک جو ہے صورتحال پیش آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے، سوشل میڈیا دیکھ لیجئے، اسی طرح سے آپ الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیجئے، پرنٹ میڈیا دیکھ لیجئے، اخبارات، اور اسی طرح سے آپ ٹی وی چینلوں کو دیکھیے، سب جگہ آپ دیکھیں گے کہ 26 جنوری کی جو ہے تیاریاں زور و شور پر ملک میں ہو رہی ہیں۔ حضرات گرامی، اس مناسبت سے چند باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار میں کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق سے جو باتیں ہوں گی، اللہ تعالی ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی، سب سے پہلی بات یہ کہ موجودہ حالات میں آپ دیکھیں گے کہ 26 جنوری کی مناسبت سے لوگ جو ہے اپنے آپ کو ہندوستانی، بھارت کا ناگرک اور بھارت کا سدس ثابت کرنے کے لیے مختلف جو ہے پلیٹ فارم کا یوز کر رہے ہیں، اور خصوصی اعتبار سے مسلمانوں کے اندر یہ چیز زیادہ ہے۔ مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے کہ جا بجا مختلف پلیٹ فارم کے ذریعے سے وہ ایڈوانس میں ہی مبارکبادیاں اور اسی طرح سے اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی ہندوستان کے باشندے ہیں، ہمارا بھی اس ملک پر حق ہے۔ یہ سب چیزیں جتا رہے ہیں، یہ سب چیزیں لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ معلوم نہیں لوگوں کو کس بات کا خوف ہے، معلوم نہیں لوگوں کے دلوں کے اندر کس چیز کی خلش ہے، معلوم نہیں لوگوں کے دلوں کے اندر کون سی بات پنپ رہی ہے، سلگ رہی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس بات سے اتنی بات تو ظاہر ہوتی ہے کہ لوگوں کے اندر اور خصوصاً مسلمانوں کے اندر ایک خوف و ہراس ضرور ہے، مسلمانوں کے اندر ایک خوف و ہراس ضرور ہے، کیونکہ موجودہ فرقہ وارانہ جو جماعتیں ہیں، جو تنظیمیں ہیں اور جو حکومتیں کارندے ہیں، یقیناً چند سالوں سے آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک طرح سے جو وحشت اور دہشت کا جو ہے ماحول ضرور ہے۔ مسلمانوں کے مختلف چیزوں پر حملہ آور ضرور ہو رہی ہے حکومت، مسلمانوں کے مختلف معاملات میں انوالومنٹ ضرور ہو رہی ہے حکومت کی، لیکن میرے بھائیوں ایک چیز یاد رکھیے آپ کہ یہ زمین اللہ کی ہے، الارض للہ، اللہ رب العالمین کی یہ زمین ہے۔ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اسے اس کا وارث بناتا ہے، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اس کا جانشین بناتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طاقت کے آگے کسی اور کی طاقت نہیں چلتی میرے بھائیوں۔ دنیا کی کتنی بڑی طاقتیں اس دنیا میں آئی ہیں میرے بھائیوں، دنیا میں اس سے بڑی طاقتیں، دنیا میں بہت بڑی بڑی جماعتیں اور دنیا میں بہت بڑے طاقتور لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، لیکن سب جو ہے نشان عبرت بن چکے ہیں، لوگوں کا نام و نشان مٹ چکا ہے، لوگوں کو معلوم بھی نہیں اس دنیا میں کون طاقتور تھا اور کون اپنے آپ کو سب سے طاقتور کہا کرتا تھا، لوگوں نے اسے بھلا بھی دیا۔ لیکن اللہ رب العالمین کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی طاقت کو کوئی زیر نہیں کر سکتا، اس کی طاقت اور قوت کو کوئی دبا نہیں سکتا، اس کی طاقت پر کوئی طاقت جو ہے فوقیت نہیں لے سکتی۔ اللہ رب العالمین کی طاقت ہمیشہ سے وہ سب سے پاورفل اور سب سے طاقتور ہے اور ہمیشہ رہے گا میرے بھائیوں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی قدرت کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ حضرات گرامی، دوسری بات جو مجھے کہنی ہے وہ یہ کہ اس ملک ہندوستان میں ہم کرایہ دار نہیں ہیں، اس ملک ہندوستان میں ہم کرایہ دار نہیں ہیں جو ہم اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ میں بھی اس ملک کا حصہ ہوں، یہ بتانے کی ہم کوشش نہ کریں کہ 26 جنوری کی مناسبت سے میں بھی خوشی منا سکتا ہوں،
یا ہمارے اداروں کے ذریعے سے، ہمارے مساجدوں کے ذریعے سے یہ پیغام دینے کی ضرورت نہیں کہ میں بھی اس ملک کا باشندہ ہوں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ملک میں ہم کرایہ دار نہیں ہیں، حصے دار ہیں میرے بھائیوں۔ اس ملک میں اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم برابر کے حصے دار ہیں، کسی کے رحم و کرم کے بھیک کے ہم محتاج نہیں ہیں۔ یہ ملک ہمارا ہے، اور اس ملک کے آزاد کرانے میں اور اس ملک کے آزادی میں ہمارا خون پسینہ، ہمارے آبا و اجداد کے خون پسینہ جو ہے ملے ہوئے ہیں۔ اس بات کو آپ مت بھولیے کہ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں ہمارے اسلاف و کرام کے، ہمارے آبا و اجداد کے خون اور پسینہ جو ہے ملے ہوئے ہیں اس مٹی کے ذرے ذرے میں۔ اس ملک کو آزاد کرانے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، بلکہ اس ملک کے ہم برابر کے حصے دار ہیں۔ لہٰذا اس نقطے کو یاد رکھیں اور اپنے آپ کو ملک ہندوستان کا خیر خواہ باشندہ بتانے کی کوشش مت کیجیے، اپنے آپ کو دکھانے کی مت کوشش کیجیے کہ میں بھی اس ملک کا جو ہے باشندہ ہوں، میں خیر خواہ ہوں، میں اس ملک کے لیے جو ہے اپنی جان اور ہر چیز جو ہے بازی پہ لگا سکتا ہوں، ہر داؤ کھیل سکتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں باور کرانے اور یہ سب چیز لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس ملک کا ہندوستان برابر کا اس ملک پر حق رکھتا ہے اور اسے اس کا حق ملنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ فرقہ وارانہ طاقتیں جو ہے مسلمانوں کو دبانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو کچلنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو روندنا چاہتے ہیں، بلکہ بعض جو فرقہ وارانہ جماعتیں ہیں، فرقہ وارانہ جو تنظیمیں ہیں، یہ کھلم کھلا کہتے بھی ہیں کہ اس ملک سے، ہندوستان سے مسلمانوں کا کوئی حق نہیں، مسلمانوں کو وہ نکالنا چاہتے ہیں، ہندو راشٹریہ بنانا چاہتے ہیں اس ملک کو۔ یہ بات ضرور ہے میرے بھائیوں، لیکن یاد رکھیے جب جس ملک نے اور جن لوگوں نے مسلمانوں کو، اسلام کو دبانے کی کوشش کی ہے، اتنا ہی یہ اسلام ابھرا ہے، اتنا ہی یہ اسلام بلندی کو چھوا ہے۔ یہ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، اس بات کو آپ اچھی طرح سے ذہن و دماغ میں بٹھا لیجئے میرے بھائیوں، مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ماضی کو یاد کرو، اپنے ماضی کو یاد کرو۔ زندہ قومیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے ماضی کو کبھی فراموش نہیں کرتی، زندہ قومیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے ماضی کو کبھی فراموش نہیں کرتی۔ لیکن افسوس کے ساتھ میرے بھائیوں، ہمارے اسلاف اور ہمارے آبا و اجداد جو جیسے تھے اور اللہ رب العالمین نے انہیں جیسی طاقت اور قوت اور اللہ رب العالمین نے جیسے بلندی انہیں عطا فرمائی تھی، آج ان کی نسل اس بات کو کہنے سے بھی شرماتی ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کا یہ کارنامے ہیں۔ ہمیں تو معلوم بھی نہیں ہمارے آبا و اجداد کے کیا کارنامے ہیں، ہمیں تو معلوم بھی نہیں کہ ہمارے آبا و اجداد کے کیا جو ہے سرخ نمایاں کارنامہ ہے جو اس دنیا میں انہوں نے انجام دیے۔ میرے بھائیوں، اس بات کو جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ ساری دنیا اندھیریوں میں اور تاریکیوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ لوگوں کو زندگی گزارنے کا طور طریقہ نہیں آتا تھا، لوگوں کو اپنی زندگی گزارنے کے جو سلیقے سے لوگ واقف نہ تھے۔ لیکن سبحان اللہ، یہ اسلام ہی کی جو ہے رحمت ہے، یہ اسلام ہی کا کرم ہے، ہمارے آبا و اجداد اور ہمارے اسلاف کرام ہی کی یہ کرم فرمائیاں ہیں کہ اللہ کے فضل کے ساتھ انہوں نے قرآن مجید کی تعلیمات کو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلایا اور لوگوں کو جینے کا سلیقہ بتایا۔ لوگ جانوروں سے بھی گئے گزرے تھے، آپ نے تاریخ کے اوراق پڑھے نہیں، آپ نے سنا نہیں کہ کس طرح سے مکے کی حالات تھی اور دوسرے اور جگہوں پر کیسے حالات تھی۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے یہ پوری کی پوری دنیا خون خرابے میں ملوث تھی، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کے ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو انسان ہونے کے ناطے انسانیت کا بھی حق انہیں نہیں تھا۔ عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں ہوتی تھی، عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں، بچوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں، اسی طرح سے جو عمر رسیدہ لوگ تھے ان کے ساتھ ظلم و زیادتیاں، الغرض ہر طرح سے جو ہے نظام پورا بکھرا ہوا تھا، درہم برہم جو ہے نظام ہوا تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے ساتھ اس دنیا کو بتایا کہ جینے کا سلیقہ کیا ہے، اس دنیا کو بتایا کہ اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ یہ سب چیزیں اسلام کے ذریعے سے ملی ہیں میرے بھائیوں۔ آپ نے اس بات کو بھی سنا ہوگا کہ عثمانی دور خلافت میں مسلمانوں کا سیاسی رعب اور دبدبہ کیسا تھا۔ سبحان اللہ، مورخین بیان فرماتے ہیں کہ یورپی ممالک سے جب عثمانی دور خلافت کی جو کشتیاں ہوتی تھیں، وہ کشتیاں جب وہاں سے ساحل سمندر سے جب ان کی کشتیاں گزرتی تھیں تو عیسائیاں اپنے گرجا گھروں میں، چرچوں میں گھنٹیاں بجانا جو ہے چھوڑ دیتے تھے اور لوگوں کو باقاعدہ تاکید کرتے تھے کہ جب بھی مسلمانوں کا یہاں سے کشتی کا گزر ہو تو کوئی کسی چرچ میں جو ہے گھنٹی نہیں بجے گی۔ کہا کیوں؟ اگر مسلمانوں کو معلوم ہو جائے، اگر مسلمانوں کو ہمارے تعلق سے علم ہو جائے تو پھر وہ ہمارے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔
مسلمانوں کا ایسا رعب و دبدبا تھا، مسلمانوں کا ایسا رعب و دبدبا تھا کہ وہاں کے سمندر میں سے گزرنے والے کشتیوں کو دیکھ کر جو ہے غیر جو تھے وہ اپنے عبادتوں کو بھی بھول جایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ رعب و دبدبا ہمارے ماضی میں ہمارے اسلاف کرام کے ساتھ ہوا میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ برحق ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ رب العالمین تمہیں جب زمین میں خلیفہ بنائے گا، جانشین بنائے گا۔ اور آپ نے خلفائے راشدین کا وہ پیارا اور بہت ہی بہترین جو وہ نظام بھی دیکھا کہ جس دور میں عدل و انصاف عروج پر تھی، ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ غیر اسلامی مملکت میں رہنے والے لوگ بھی عمر ابن خطاب رضی اللہ ان کے طرز خلافت کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر پوری دنیا میں امن و سلامتی چاہتے ہیں، شانتی چاہتے ہیں، اگر پوری دنیا میں پوری طرح سے اگر برائیوں کو خاتمہ چاہتے ہیں، ہر طرح سے جو ہے برائیوں کو مٹانا چاہتے ہیں، تو پھر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا خلیفہ ہر جگہ ہونا چاہیے، ویسی حکومت ہونی چاہیے۔ اور آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ 2017 میں جب سروے کیا گیا بینکنگ کے اعتبار سے کہ کیسا جو ہے بینکنگ نظام بنانا چاہیے غیر مسلم ہمارے اس ملک کے اندر جو ہے یہ جو ہے سروے کرایا گیا، تو آپ جانتے ہیں کہ سروے کرنے والے لوگوں نے بہت سارے مشورے دیے حکومت کو۔ آخری میں ایک جو مشورہ دیا وہ مشورہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اگر اس ملک کے اندر سے کرپشن کو، اس ملک کے اندر سے رشوت کو، سودی لین دین کو، یہ تمام چیزوں کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم پہ ضروری ہے کہ ہم ایک ایسا بینکنگ نظام بنائیں جو سود فری ہو، ایسے ونڈوز کو ہم کھولیں جس میں کوئی سودی نظام نہ ہو، ایسی جو ہے صرف تعلیمات اسلام کے اندر پائی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، کہنا یہ ہے کہ ہماری تاریخ جو ماضی کی ہے بہت ہی تابناک ہے، بہت ہی روشن ہے، بہت ساری چیزیں جو ہے ہمارے اسلاف کرام نے ہمیں دیے ہیں۔ تعلیمی اعتبار سے آج یورپی ممالک میں جتنی بھی ترقیاں ہو رہی ہیں یا جتنی بھی دنیا نے ترقی کی ہے، یہ سب چیز مسلمانوں کی دین ہے، یہ سب چیز مسلمانوں کی دین ہے کہ مسلمانوں کی وجہ سے آج دنیا نے اتنی ترقی دیکھی ہے اور آگے بھی ترقی کر رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی تعلیمات کو پڑھ کر، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئیوں کو سن کر لوگ دنیا جو ہے ترقی کر رہی ہے، یہ سب چیزیں اسلام کی وجہ سے ہے۔ اور آپ کو وہ مشہور و معروف قول یاد ہوگا، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کننا اذل قوم، کہ ہم ذلیل و رسوا قوم تھے، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، ہمارا کوئی مقام نہیں تھا، ہماری کوئی اسٹیٹس نہیں تھی، ہماری کوئی پہچان نہیں تھی۔ لقد اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے سے ہمیں عزت بخشی ہے، اللہ رب العالمین نے اسلام کی وجہ سے ہمیں بلندی عطا فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی وجہ سے سرخرو کیا ہے۔ یقیناً میرے بھائیوں، یہ جملہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے کہ یہ کتنا پیارا جملہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں اگر یہ عزت ملی ہے، اگر سربلندی ملی ہے تو اسلام کی دین ہے۔ میرے بھائیوں، کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یقین مانیے کہ اللہ رب العالمین کے ہو جاؤ، اللہ رب العالمین کے ہو جاؤ، اللہ رب العالمین تمہیں ہر چیز عطا کر دے گا۔ اللہ رب العالمین کے اگر نہیں ہوگے، اللہ رب العالمین کی باتوں کو نہ مانو گے تو پھر اللہ رب العالمین ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اور یہی ہو رہا ہے موجودہ زمانے میں، جو کچھ ہماری حالت ہو رہی ہے، جو ہماری زوال ہے، ہم زوال پذیر ہوتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، زوال کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، زوال کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی یہ مت سوچئے کہ زوال کا سبب دشمن کا طاقتور ہونا ہے، نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا ہے میرے بھائیوں کہ کسی بھی انسان کو شکست ہوئی ہے محض دشمن کے طاقتور ہونے کی وجہ سے، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ہمیشہ کسی بھی انسان کو اگر زوال ہوئی، کسی بھی قوم کوئی بھی قوم جو زوال کا شکار ہوئی ہے تو اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ خود اپنی کمزوری کی وجہ سے، خود اپنی کمزوری کی وجہ سے جب بھی ہمارے قومی اعتبار سے، ملکی اعتبار سے، عالمی اعتبار سے جب بھی مسلمان کمزور پڑے ہیں تب وہ منہ کی کھائے ہیں، تب ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا گیا ہے، تب تک دشمن ان پر جو ہے حاوی ہوتے گیا ہے، اور تب بھی جو ہے مسلمانوں کو پوری طرح سے نیست و نابود کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ سب سے بہت اہم ریزن یہی ہے کہ مسلمان اندر سے کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں، مسلمان جو زمانہ گزرتے جا رہا ہے اندر سے پوری طرح سے کھوکھلے اور کچے ہوتے جا رہے ہیں، ان کے اندر کی جو مضبوطی ہے وہ ختم ہوتے جا رہی ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے، مسلمانوں نے ماضی میں جو بھی ترقیاں کی، مسلمانوں نے ماضی میں جو بھی جو ہے بلندیاں حاصل کی، اس کے پیچھے سب سے بڑی جو طاقت تھی وہ ایمان و عمل تھا، ایمان و عمل اور عقیدے کی درستگی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جب شاہ فیصل جو ہے داخل ہونے کی کوشش کیے، انہیں جب بلایا گیا، انہیں جب انوائٹ کیا گیا تو انہوں نے کیا شرط رکھی کہ میں آؤں گا ضرور ہندوستان، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میرے آتے وقت ملک کے اندر کہیں پر بھی جو ہے مورتیاں نظر نہیں آنی چاہیے۔
یہ ایمان اور عقیدے کی پختگی تھی، مضبوطی تھی کہ انہوں نے سامنے جو ہے ڈٹ کر باطل کے سامنے اس بات کو کہا کہ یاد رکھو اگر تم مجھے اپنے ملک میں بلانا چاہتے ہو تو پھر میری موجودگی وہاں پر ہوگی جہاں پر کوئی بھی بت موجود نہ ہو۔ اب تاریخ کے اورات اٹھا کر دیکھیے کہ جب شاہ فیصل اس ملک میں تشریف لائے تو سارے مورتیوں کو جو ہے پردہ چڑھا دیا گیا، سارے مورتیوں کو ڈھک دیا گیا، سارے مورتیوں کو جو ہے ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ یہ ایک روشن اور تاریخی جو ہے واقعہ ہے جسے ہر مسلمان، ہندوستان کا ہر شخص جو ہے اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، کہنا یہ ہے کہ ایمان اور عقیدے کی پختگی لازمی چیز ہے۔ جب تک ایمان اور عقیدے کی پختگی مسلمانوں کے اندر رہا، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ غیر مسلم حضرات اپنے حکمرانوں کو چھوڑ کر جب مسلمان جو ہے جہاں بھی جاتے تھے ان کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ کس وجہ سے؟ کہتے تھے کہ تمہارے اخلاق بہت اچھے، کہتے تھے کہ تمہارے عادت و اخلاق بہت اچھے ہیں، تم جیسا سلوک کرتے ہو، تم جیسا رویہ اختیار کر رہے ہو، تمہارا جو بیہیویئر ہے ویسا ہمارے حکمرانوں کا بیہیویئر نہیں ہے، ہمارے بادشاہوں کا ویسا جو ہے بیہیویئر نہیں ہے۔ ظلم و زیادتی کی چکی میں پس رہی انسانیت کو آزاد کرانے والے مسلمان ہمارے اسلاف کرام تھے، جن کے آنے کی وجہ سے لوگوں نے جو ہے ان کا استقبال کیا اور اپنے حکمرانوں کو چھوڑ کر ان کا ساتھ دیا۔ یہ سب کیوں ہوا؟ یہ سب ہوا میرے بھائیوں کیونکہ ان کے اندر اخلاق کی پاکیزگی تھی، اخلاق کی بلندی تھی۔ اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مدت میں اسلام کے جھنڈے کو جو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا، صحابہ کرام کو جو تیار کیا، یہ ایسے ہی نہیں تیار کیا بلکہ ایمان اور عقیدے کی پختگی کے بعد ہی یہ ممکن ہوا کہ صرف 23 سال میں جو ہے اونٹوں کے چرانے والے جو ہے یہ حکومت اور تخت و تاج کے مالک بن گئے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہیں جو ہے لڑائی جھگڑے کے علاوہ، خون ریزی کے علاوہ، لوٹ کھسوٹ کے علاوہ کوئی چیز نہیں آتا تھا، لیکن کانٹوں کو جو ہے گلوں کی قسمت دی اور ذروں کی قسمت جو ہے انہوں نے چمکائے۔ یہ وہی صحابہ کرام اور یہی اسلاف کرام کی جماعت تھی جنہوں نے پوری دنیا میں اسلامی تعلیمات کو عام کیا، اور اسلام غالب آیا ہے تو اسلام جو ہے تلوار کی زور سے نہیں بلکہ اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے۔ اخلاقی تعلیمات اور عقیدے کی درستگی اور عقیدے کی مضبوطی کی وجہ سے ہر جانب جو ہے مسلمانوں کا دبدبا اور مسلمانوں کا جو ہے غلبہ رہا ہے۔ یہ زوال پذیر ہونے کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ آج کے مسلمان کو آپ دیکھ لیجئے، ہر جگہ وہ جھکتا ہے، وہ ہر آستانے پر اور ہر در پر اپنے سر کو جھکاتا ہے۔ ایسی اگر ہماری حالت رہے ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے، تو پھر میرے بھائیوں ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین کے عذاب سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا، اور اللہ کا عذاب یہی نہیں کہ آسمان سے کوئی چیز نازل کر دے یا زمین کو پھاڑ دے، یہی عذاب نہیں ہے۔ دشمنوں کا تسلط بھی، دشمن تمہاری جو ہے تہذیب پر غالب آ جائے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، آپ دیکھ لیجئے آج مسلمان اتنے مرعوب ہو چکے ہیں، اتنے خوف زدہ اور اتنے دہشت زدہ ہو چکے ہیں کہ ہر چیز میں مغربی تہذیب کی ہر ایک کلچر کو اپنانے میں فخر محسوس کر دے۔ آج کا مسلمان جو ہے اپنے آپ کو اگر انگریزوں کے جیسے اپنے آپ کو رکھتا ہے تو وہ بہت ہی اسمارٹ اور بہت ہی اچھا اور بہت ہی زیادہ جو ہے جینیس انسان جو ہے شمار کیا جاتا، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ آپ قرون اولیٰ کی جو ہے تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جب اسلام کی ابتدائی ایام تھے، صحابہ کرام کی خلافت تھی، اور بعد کے ایام کے آپ جو ہے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جن کی تہذیب کو اور جن کی زبان کو، جن کی لینگویج کو بولنا، انگریزی میں بات کرنا آج ہم فخر محسوس کر رہے ہیں، یہی وہ لوگ اور انہی کے وہ آبا و اجداد تھے جو عربی بولنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ عربی کی کوئی جملہ اور عربی کی کوئی عبارت بولنے کے بعد وہ لوگ جو ہے خوشی سے پاگل ہو جاتے تھے کہ آج ہم نے عربی کے الفاظ بول لیے۔ آج ہمیں اپنی زبان سیکھنے اور اپنی تعلیمات کو جاننے میں شرم اور حیا محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے اسلاف کرام ہی کی تعلیمات ہیں، ہمارے اسلاف کرام کے کارنامے ہیں۔ اٹھا کر دیکھیے میرے بھائیوں کہ ہمارے اسلاف کرام اپنی تعلیمات اور اپنی شریعت پر عمل کرنے میں کتنا فخر محسوس کرتے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، کسی نے تانا دیتے ہوئے انہیں کہا، یہودی نے تانا دیتے ہوئے کہا کہ اے سلمان، تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بول و براز کے آداب بھی سکھا دیں۔ ہنسی مذاق اڑاتے ہوئے، ان کا جو استہزاء کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے نبی تو ایسے ہیں کہ تمہیں بول و براز کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سینہ ٹھوک کر کہا، ہاں ہمارے نبی باپ کے جیسے، ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ باپ کے جیسے ہے، اور ایک باپ جس طرح سے اپنی اولاد کو سکھاتا ہے اسی طرح سے ہمارے نبی ہمیں سب کچھ سکھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کہنا یہ ہے کہ ہمیں اپنی شریعت پر، ہماری اپنی کلچر اور تہذیب پر ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان کبھی جو ہے مرعوب نہیں ہوا ہے، مسلمان کبھی بھی جو ہے کسی کے سامنے جھکا نہیں ہے، وہ اللہ کے سامنے ہی جھکا ہے،
وہ اللہ کے سامنے ہی جھکا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور بندگی کے لیے ہی جھکا ہے، باقی کبھی جو ہے کسی نے اسے جھکایا نہیں۔ اگر جھکا ہے تو سر کٹا ہے، اگر جھکا ہے تو سر کٹا ہے میرے بھائیوں۔ یہ مسلمان جو ہے اللہ رب العالمین پر کامل ایمان رکھتے ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ترمذی کی مشہور و معروف پیشن گوئی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یوشک علیکم ان تداعى علیکم الامم۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قریب ہے کہ تم پر لوگ جو ہے اسی طرح سے ٹوٹ پڑیں جس طرح سے دسترخوان پر ایک بھوکا انسان جو ٹوٹ پڑتا ہے کھانے کے لیے۔ صحابہ کرام نے پوچھا وَمِن قِلَّةِ يَوْمَئِذٍ نَحْنُ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا کمی کی وجہ سے لوگ ہم پر چڑھائی کریں گے؟ کیا کمی کی وجہ سے لوگ ہمیں خوفزدہ کرنے کی کوشش کریں گے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم تو تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، تم تو تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن پھر بھی تم جو ہے گاجر مولی کی طرح کاٹے جاؤ گے، تمہیں جو ہے نیست و نابود کرنے کی کوشش کی جائے گی، تمہیں مٹانے کی کوششیں ہوں گی، پلاننگ ہوں گی۔ کس وجہ سے؟ کہا تمہارے اندر وہن داخل ہو جائے گا، وہن تمہارے اندر داخل ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یہ وہن کیا ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ یہ وہن کیا ہے؟ تو کہا دنیا کی محبت، موت سے جو ہے کراہت، یہ دو چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی آخری زمانے میں، جس کی وجہ سے تمہیں جو ہے تمہارے دشمن تم پر مسلط ہو جائیں گے، تمہارے دشمن تم پر جو ہے حاکم بن کر تمہیں پوری طرح سے نیست و نابود کریں گے۔ ذرا غور کیجئے اس حدیث کو، ذرا غور سے میرے بھائیوں میری بات کو سنیے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی 100% جو ہے ایک دم صادق آ رہی ہے، 100% ایک دم صادق آ رہی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی حب الدنیا، آج ہر مسلمان بلکہ مسلمانوں کی آج زندگی جینے کی یہی خواہش ہے، دنیا کمانا، دنیا کی خواہشیں کرنا، دنیا کے لیے جینا، بس یہی ہمارا مقصد بن گیا۔ اور موت سے ایسے خوف زدہ ہوتے ہیں جیسے کوئی ڈراؤنی چیز دیکھ لی۔ موت کا ایسا ڈر اور خوف، اللہ اکبر، موت کا ایسا خوف کہ اس کی مثال نہیں دے سکتے میرے بھائیوں۔ ایسی خوف اور ایسی جو ہے دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ گئی ہے، جس کی وجہ سے دشمن ہم پر مسلط ہیں اور دشمن ہمارا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیے کہ جب تک یہ چیزیں ہمارے اندر سے ختم نہیں ہوں گی، دنیا کی کوئی طاقتیں جو ہے ہمیں بچا نہیں سکتی، اور دنیا کے اندر جو موجود طاقتیں ہیں ان طاقتوں کو اللہ رب العالمین ہمارے اوپر مسلط کر دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کے عذاب میں داخل ہے۔ اور ایک اہم چیز، ایک اہم سبب مسلمانوں کے زوال کا اور ماضی میں جو عروج تھا، ان دونوں میں ڈیفرنٹ کو اگر آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ماضی میں جو ہمارے اسلاف کرام تھے، جو حاکم تھے، جو بادشاہ تھے، جو خلیفہ سب گزرے ہوئے ہیں، ان تمام کی تاریخ کو اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، انہوں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں، ان کے اندر کمیاں تھیں، اس کمی سے انکار نہیں میرے بھائی، ان کے اندر کمیاں تھیں، اور ہر انسان کے اندر کمیاں رہتی ہیں۔ حکومتی معاملات میں بہت ساری غلطیاں انہوں نے کی، ہمارے اسلاف کرام نے غلطیاں ضرور کی، ہو سکتی ہے کہ وہ غلطیوں کو لوگ جو ہے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں، لیکن ایک بات ہے جسے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ وہ بات کیا ہے کہ ہمارے اسلاف کرام نے، جو حاکم گزرے ہوئے ہیں، جو خلیفہ گزرے ہوئے ہیں، جو بادشاہ گزرے ہوئے ہیں، انہوں نے کبھی بھی جو ہے امت کے مفادات پر اپنی ذات کو ترجیح نہیں دیا، کبھی بھی اپنی مفادات کو جو ہے امت کے مفادات پر ترجیح نہیں دیا۔ انہوں نے کبھی اپنی پرسنل چیز کو جو ہے امت کے آگے لانے سے پہلے شرم و حیا محسوس نہیں کیا۔ انہوں نے سوچا کہ کوئی بھی معاملہ ہو اگر لوگوں کے لیے اذیت ناک ہے، اگر لوگوں کے لیے پریشان کن کا سبب ہے، پھر وہ مجھے پسند ہی کیوں نہ ہو، وہ اسے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ آپ کے اس معاملے میں بہت سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے میرے بھائیوں۔ اس سلسلے میں ایک مشہور و معروف واقعہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان کا واقعہ۔ آپ جانتے ہیں کہ امت کے اندر اتحاد و اتفاق کتنی ضروری چیز ہے، اتحاد و اتفاق کتنی ضروری چیز ہے کہ آپ اس واقعے سے ذرا اندازہ لگائیے۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو معاملہ ہوا، جو اختلاف ہوا، جس کی وجہ سے جنگیں ہوئیں، آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کے اپنے اجتہاد تھے، اور اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا جو ہے خطاب دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی بشارت سنا دی، اور بعد میں چل کر جو ہے ان کے درمیان جو کچھ ہوا، مشاجرات ہوا، یہ یقیناً جو ہے ان کے اپنے اجتہادات ہیں۔ ہماری زبانیں اس سلسلے میں بند ہونی چاہیے، صحابہ کرام کے پر کوئی انگلی نہیں اٹھانا، اور کوئی جو ہے صحابہ کرام کے خلاف جو ہے کوئی غلط جملہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔
اگر ہم صحابہ کرام کے سلسلے میں کوئی بری بات کہتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھیں رجب کا مہینہ چل رہا ہے، آج 23 رجب ہے، کل 22 رجب تھا، آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں میں سے ایک جماعت، ایک طبقہ جو کہ شیعہ کی شرارت ہے، وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 22 رجب کی ان کا انتقال ہوا تھا، اس مناسبت سے رجب کے کنڈے جو ہیں منائے جاتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہے۔ الغرض کہنا یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے درمیان جو اختلاف ہوا، اس اختلاف کو دیکھ کر روم کا بادشاہ خط لکھتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اور کہتا ہے کہ امیر معاویہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو اختلاف چل رہا ہے وہ آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، مجھے اس بات کا علم ہے کہ آپ ہی حق پر ہیں، مجھے اس بات کا علم ہے کہ آپ ہی حق پر ہیں، اگر آپ حکم کریں تو میں ایک جماعت، ایک فوج آپ کی جو ہے مدد کے لیے، آپ کے تعاون کے لیے بھیجتا ہوں، جو علی رضی اللہ عنہ کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ یہ جملہ جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھا گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب خط وہ پڑھا، تاریخ کے اوراق اور تاریخ کے صفحات اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، بعض تاریخ نگاروں نے جو جملہ نقل کیا ہے، آپ اس جملے کو سن کر حیران رہ جائیں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کیا کہا؟ یا کلب الروم، اے روم کے کتے، اللہ اکبر، یہ جملہ لکھا، کہا کہ اے روم کے کتے، یہ میرے اور علی رضی اللہ عنہ کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، اگر تم نے ہمارے معاملات میں دخل اندازی کی کوشش کی، اگر تم نے ہمارے معاملات میں دخل اندازی کی کوشش کی تو پھر یاد رکھنا میں علی رضی اللہ عنہ کی کمانڈری میں ایک معمولی سپہ سالار بن کر تیری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، یہ تھے ہمارے اسلاف کرام کہ جب بھی کسی معاملے میں دیکھیں امت کا فائدہ ہے تو پھر اپنی ذاتی کوئی بھی جو ہے چیز کو وہ ہائی لائٹ نہیں کرتے اور اپنی ذاتی کسی چیز پر جو ہے ضد اور ہٹ درمی نہیں کرتے تھے۔ آج کے اس امت میں، آج کے اس دور میں، اس امت محمدیہ کی جو زوال پذیر ہونے کے جو ریزن ہے، اس میں بڑا ریزن یہی ہے کہ آج کے جو حکمران ہیں، جو اسلامی مملکت ہے، جو اسلامی سیاستیں جہاں بھی چل رہی ہیں یا جہاں بھی مسلمان ہیں، وہاں پر جو بھی طاقتیں ہیں، جو پاورفل لوگ ہیں، وہ اپنا ذاتی فائدہ دیکھتے ہیں۔ لوگ جائے کہیں پر بھی، لوگوں کا نقصان ہو، لوگوں کو پوری طرح سے برباد کیا جائے، ہمیں اس سے کچھ سروکار نہیں، میرا اچھا ہونا چاہیے، میرا پیٹ پلنا چاہیے، میرے جائیداد ہونا چاہیے، میرے جو ہے گھر اور خاندان اچھا ہونا چاہیے۔ آج کے لوگوں کے اور آج کی حکومتوں کی یہی جو ہے سوچ ہونے کی وجہ سے آج دشمن ہم پر جو مسلط ہیں۔ اب غزہ اور فلسطین کے حالات کو دیکھیے میرے بھائیوں، ملکی اعتبار سے غزہ اور فلسطین کے حالات دیکھیے۔ ایک رپورٹ، کل کے رپورٹ کے مطابق غزہ کے جو حالات ہیں، ان حالات میں وہ جو ملبے پڑے ہوئے ہیں، جو ٹوٹے ہوئے جو بلڈنگیں ہیں، جو عمارتیں، اس کو ملبہ کہا جاتا ہے، ان ملبوں کو اٹھانے کے لیے تقریباً 21 سال کا مہلت لگے گا۔ 21 سال، اللہ اکبر، 21-22 سال کی جو ہے مہلت درکار ہے ان تمام چیزوں کو اٹھانے میں۔ کیسی حالت ہو گئی ہے دیکھیے اسلامی حکومت، کتنے 52 سے زیادہ، بعض لوگوں نے کہا کہ 54 جو ہے اسلامی ممالک ہے، بعض نے کہا 52۔ ایک سعودی حکومت ہی ہے جو پوری طرح سے ہر طرح سے جو ہے لوگوں کی مدد کرنے میں لگا ہوا ہے، لیکن باقی اسلامی حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی ذاتی مفادات کو بھول کر امت کے اور پوری امت مسلمہ کے مفاد کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ حکمران، یہ بادشاہ، یہ جو بھی ہیں، یہ سب اگر اپنی مفاد کو چھوڑ کر اگر امت کے فکر کرنا شروع کریں گے تو کوئی بھی ہمیں جھکا نہیں سکتا، کوئی بھی طاقتیں ہمارے خلاف چڑھائی نہیں کر سکتی، کوئی بھی ہمیں دبا نہیں سکتی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں، مسلمانوں کو متحد اور یکجا ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ باتیں میں صرف بھڑکانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات کو آپ غور سے سنیے۔ مسلمانوں کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے، کس لیے؟ اگر آپ یکجا ہوں گے تو باطل طاقتیں، دشمنوں کی طاقتیں کتنی بھی زیادہ جو ہے پاورفل کیوں نہ ہو، وہ آپ کو ہلا نہیں سکتے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آزاد ہندوستان بننے کے بعد جب مسلم پرسنل لاء بورڈ کا معاملہ آیا، مسلم پرسنل لاء بورڈ کا جب معاملہ آیا کہ مسلمانوں کو ہندوستان میں ان کے اپنے معاملات کو، جیسے شادی بیاہ کے، طلاق خلا اور وراثت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مسلمانوں کو اپنا ایک قانون چاہیے، ایک اپنا قانون جس کو جو ہے مسلم پرسنل لاء بورڈ کے نام سے جو ہے وجود میں لایا جائے گا۔ جب حکومت کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو لوگوں نے اس کا ویرودھ کیا، لوگوں نے کہا کہ مسلمان جو ہے حکومت کے خلاف جو ایک الگ قانون بنانا چاہتے ہیں۔ سبوں نے اختلاف کیا، کورٹ کے اندر معاملہ دائر کیا گیا، سب نے جو اس کا اختلاف کیا اور کہا کہ نہیں، مسلمانوں کو اپنی جو ہے یہ لا کمیٹی یا لا حکومت قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
لیکن اس مناسبت سے آپ تاریخ کے اوراق پڑھ کے دیکھیے، سارے مسلمان متحد ہوئے اور اچھے وکلاء کو لا کر جب مسلمانوں نے اس کیس کو جو ہے لڑنے کی کوشش کی تو سبوں نے اس بات کو تسلیم کیا، بلکہ حکومت وقت اس وقت جو جج تھے انہوں نے کہا کہ مسلمان حکومت کے خلاف جو ہے کوئی قانون نہیں بنا رہے ہیں، بلکہ ہمارے حکومت میں یہ لوگ معاون ہونا چاہ رہے ہیں، وہ اپنے دینی معاملات کو اپنے دین کے حساب سے حل کرنا چاہ رہے، لہٰذا اس میں کوئی غلط چیز نہیں۔ سارے مسلمانوں نے ہر جگہ سے کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک جو ہے سارے مسلمانوں نے متحد ہو کر کہا کہ ہمیں اسلامی حکومت کے جو رولز ہیں، جو طلاق خلع اور وراثت کے مسائل کو جو حل کرنے کے جو اسلامی تعلیمات ہیں، ہم اس کے مطابق اپنا مسئلہ حل کریں گے، اور پھر چل کر مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہے وجود میں آیا۔ آج اسے بھی جو ہے اس کے بھی لالے بڑے ہوئے۔ سنبل کی مسجد آپ کو یاد ہے کتنا بڑا معاملہ چل رہا، ہر جگہ سے جو ہے اسے ختم کرنے، اور بابری مسجد کا تو بولیے مت میرے بھائیوں، ہر طرف مسلمانوں کی جو بھی زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، مسلمانوں کی جو بھی چیزیں، یہ سب چیزوں پر حملہ آور اور اسے کنٹرول کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم سب متحد ہوں، اپنی اپنی چیزوں کا حساب و کتاب